محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ عقیدت بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کا وقت قریب ہے اور لوگ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آیت کریمہ کا مفہوم اور آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ حساب کا وقت قریب ہے اور لوگ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حساب کا وقت کون سا؟ قیامت کا دن، جب حساب و کتاب ہوگا۔ ہر انسان کو اس کے کیے کی سزا دی جائے گی، ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے اعمال صالحہ کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کیا، شریعت کے مطابق زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو انعام عطا فرمائے گا اور اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کسی نے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان کی کوئی فکر کی، نہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی فکر کی، نہ نمازوں کی پابندی کی، نہ قرآن کی تلاوت کی، نہ والدین کی فرما برداری کی، نہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، نہ خدمت خلق کی، طرح طرح کے گناہ میں زندگی جس نے گزاری، تو پروردگار عالم کل قیامت کے دن اس کو عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ قریب ہے حساب کا وقت اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ تم غفلت میں زندگی گزار رہے ہو۔ کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ انسان کب دنیا سے چلا جائے، ایک سانس لی ہے دوسری لے یا نہ لے، کوئی کسی کے پاس کچھ گارنٹی نہیں ہے۔ ہم ابھی یہاں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں اٹھ کے مسجد کے باہر جائیں یا نہ جا پائیں، کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ گھر پہنچیں بھی یا نہ پہنچ پائیں، کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اپنے دوبارہ گھر والوں کا چہرہ دیکھ سکے ہیں یا نہ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی سے پوچھا کہ موت کی اور زندگی کے درمیان کتنا فرق ہے، کسی نے کہا کہ صبح ہم نے دیکھی ہے، شام دیکھی ہے، دیکھیں یا نہ دیکھیں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ ابھی شام ہے، ہمارے لیے صبح ہو یا نہ ہو ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ صبح ہم نے کھانا کھایا، دوپہر کو کھانا کھائیں یا نہ کھائیں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے، ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مغرب کی پڑھ پائیں گے یا نہ پڑھ پائیں گے، اس سے پہلے لوگ ہمارے جنازہ پڑھ لیں گے۔
کسی نے کہا نادانو تمہاری بہت لمبی امیدیں ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ تم نماز کی نیت باندھ رہے ہو، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ زندگی سلامت رہے اور اسی نماز کا تم سلام پھیر پاؤ یا نہ پھیر پاؤ۔ کسی نے کہا تمہاری امیدیں بھی لمبی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم نماز کے اندر ہو، ایک طرف تم نے سلام پھیر لیا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دوسرے طرف بھی تم سلام پھیر لو اور تمہاری زندگی سلامت رہے۔ اسی لیے کہا گیا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں تم غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، دنیا کی عیش و عشرت میں پڑ گئے ہو، نہ تو بھائی کے حق کی پرواہ کی جاتی ہے، نہ والدین کی حق کی پرواہ کی جاتی ہے، نہ بہنوں کے حق کی پرواہ کی جاتی ہے، نہ بیوی کے حق کی پرواہ کی جاتی ہے، نہ پڑوسی کے حق کی پرواہ کی جاتی ہے۔ بس شیطان نے جو وسوسے ہمارے دماغ میں ڈال دیے، ہمارے ذہنوں میں چل رہے ہیں اور ہم شیطان کی پیروی کے مطابق یوں ہی بس زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان نے سوچ لیا ہے کہ آیا ہے اور ہمیشہ رہے گا، زندگی اس کی سلامت رہے گی، ہمیشہ رہے گا، موت آنی نہیں ہے۔ لوگوں نے انکار کیا کہ ہم آ گئے ہیں دنیا میں، دنیا سے نہیں جائیں گے۔ کسی نے انکار کیا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، انکار کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، تم انکار کرتے ہو قیامت کے دن کا، سنو تم غفلت میں زندگی گزار رہے ہو، قیامت کا دن قریب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو فکر دیتے ہوئے 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور دیکھو غور و فکر کرے، ہر انسان ہر نفس غور و فکر کرے کہ آنے والے کل کے لیے، کل قیامت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ نمازیں پڑھی ہیں، روزہ رکھا ہے، تلاوت کی ہیں، صدقہ کیے، خیرات کیے، حج کیا، والدین کی فرما برداری کی، اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے کام کیے، جس کے بدلے دنیا آخرت میں ہمیں انعام ملے گا، یا اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سزا دے گا۔ ہر انسان غور و فکر کرے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، کل قیامت کا دن جب ہوگا میدان محشر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان سوچے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، اچھے کام کیے ہیں یا برے کام کیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اس کے آگے کہا ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے، جو لوگوں کے سامنے کرتے ہو، والدین کو دکھانے کے لیے کرتے ہو، معاشرے میں نام کے لیے کرتے ہو، بستی میں نام کے لیے کرتے ہو، محلے میں نام ہو جائے، بستی میں نام ہو جائے، شہر میں نام ہو جائے، صوبے میں ہم مشہور ہو جائیں، علاقے میں لوگ ہمارے نام سے جانے پہچانے جانے لگیں، ہمارے لوگ نام سے کانپنے لگیں، ڈرنے لگیں، اس لیے جو کام کرتے ہو یا اللہ رسول کے لیے رضا کے لیے جو کام کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام کاموں کی خبر ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم پڑھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں تو ہر ایک پہلو پہ الگ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے بھائی کہاں کھا لیتے ہیں نا، سنو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا یہ بھائی ہے نا، بھائی آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے گھر پہ، اور وہ شخص جو تھا وہ مکینک تھا، آپ کی زبان میں کہیں مستری تھا، کوئی کام کاج کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، کماتا ہوں اور بچوں کے لیے انتظام کرتا ہوں، اس کے بچوں کا خرچ اٹھاتا ہوں، اپنے بچوں کا خرچ اٹھاتا ہوں، پورے گھر کا خرچ اٹھاتا ہوں، لیکن یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی کمائی نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی کام نہیں، نہ تو خرچ کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، نہ خرچ کی یہ پرواہ کرتا ہے، نہ یہ سوچتا ہے کہ مال کہاں سے آئے گا، پیسہ کہاں سے آئیں گے، گھر کے خرچ کے لیے اسباب کہاں سے پیدا ہوں گے، اس کو کوئی مطلب نہیں رہتا، صرف میں محنت کرتا ہوں، اس کے بچوں کا خرچ بھی میں اٹھاتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ اس کو سمجھا دیں اور یہ بھی محنت کیا کرے اور لوگوں کے اور گھر کے خرچ کے لیے انتظام کیا کرے۔ سنو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا، قیامت تک کے دو لوگوں کے لیے درس دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے اے نادان انسان، تو یہ کہتا ہے کہ میں اس کے بچوں کا خرچ اٹھا رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، یہ سوچ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو سکتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کے نصیب سے یا اس کے بچوں کے نصیب سے تیری رزق میں برکت کرتا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جو تو اس کے بچوں کا خرچ اٹھا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عادت تیری اتنی پسند آتی ہو کہ تیری کمائی میں برکت کرتا ہو، تیرے مال میں برکت ہوتی ہو، تیری کمائی میں برکت ہوتی ہو، تیرا کام اچھا چلتا ہو۔ کوئی یہ نہیں سوچے کہ میں کسی کا خرچ اٹھا رہا ہوں، والدین میرے اوپر بوجھ بن گئے ہیں، ماں کا انتقال کیوں نہیں ہوتا، باپ دنیا سے کیوں نہیں جاتا، بوڑھا ہو گیا ہے، کب تک ہم اس کا خرچ اٹھائیں گے، کب تک ہم اس کی دوائی کے لیے پیسے دیں گے، ماں کا کب تک ہم علاج کرائیں گے۔ کوئی نہیں سوچے کہ میں ماں کو پال رہا ہوں، بلکہ یہ سوچو کہ اگر ماں کی دوائی کے لیے تم پیسے دے رہے ہو، ماں کا خرچ اگر تم اٹھا رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور اپنا فضل فرمایا ہے تمہارے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے تمہارے اوپر یہ کہ تم ماں کی جو دیکھ بھال کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کر رہے ہو۔ بے شمار اولادیں ایسی ہیں، نہ تو کسی کو ماں سے مطلب ہے، نہ باپ سے مطلب ہے، نہ جانے باپ کہاں کیا کر رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ماں کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، ماں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ بڑی خوش نصیب ہے وہ اولاد جو ہمہ وقت اپنے والدین کی فکر کرتی ہے، والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتی ہے، اچھا برتاؤ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر خاص فضل کرتا ہے۔ لوگوں کا معاشرے کا حال کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کی نگاہوں سے ایسے ایسے منظر ہم نے دیکھتے ہیں، گھر میں بٹوارا ہوتا ہے، 4-5 بیٹے ہیں، فیصلہ ہوتا ہے 8 دن ماں تیرے گھر کھانا کھائے گی، 10 دن باپ تیرے گھر کھانا کھائے گا، 1 مہینہ میرے گھر پہ ماں رہے گی، 1 مہینہ تیرے گھر پہ ماں رہے گی۔ ایسی اولاد کو مر کے ڈوب جانا چاہیے جس ماں باپ نے تمہیں زندگی پالی، تمہیں پرورش کی، بچپن میں تمہارے ساتھ رہے، جوانی میں تمہارے ساتھ رہے، محنت کی، مشقت کی، کھیت میں کام کی، مزدوری کی، تمام دوڑ بھاگ کر کے، خون پسینہ کر کے تمہاری پرورش کی ہے اور تمہیں زندگی میں اتنا بڑا کر دیا ہے۔ اب اولاد کا یہ حق نہیں ہے کہ زندگی بھر جب تک زندہ رہیں ماں باپ ان کو راضی کر کے، ان کی خدمت کر کے اللہ رسول کو راضی کر لیں۔ صرف 10 دن کا حصہ ملتا ہے، کسی کو 15 دن کی خدمت کا موقع ملتا ہے، کوئی کہتا ہے نہ میں تو صرف 1 ہی مہینے کھانا کھلا سکتا ہوں۔ یہ نہ سوچے کہ میں ماں باپ کو پال رہا ہوں، بلکہ یہ سوچو کہ ماں باپ میرے گھر پہ رہ رہے ہیں تو ان کے قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچوں کو رزق دے رہا ہے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کے نافرمان بیٹے کا باپ بننے والا ہے۔ جزاء وفاقا، ہر انسان کے لیے آنے والا وقت ویسا ہی ہے جیسا وہ کر رہا ہے، اس کو آنے والے وقت میں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر انسان دنیا میں آیا ہے اور اس نے زندگی اسے ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شعور دیا ہے، عقل دی ہے اور زندگی دی ہے، نعمتیں دی ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب بھی لے گا۔ اور پھر کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، غفلت میں رہ کے زندگی نہیں گزارو، کسی کو کوئی نہیں پتا موت کب آ جائے۔ دیکھو دور حاضر کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ابھی حال ہی میں ترکستان کا حال کیا ہوا، سیریا میں لوگوں کا حال کیا ہے، لوگ سوئے تھے رات میں، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہماری صبح آنکھ کھلے گی بھی یا نہیں کھلے گی، دب گئے، انتقال ہو گئے، پورے گھروں کے پوری فیملی گھر کے اندر دب گئی، چھت کے اندر دب گئی۔ آج کسی کی لاشیں ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی ہیں، کسی کا بیٹا ہاتھ آیا ہے، کسی کی بیٹی ہاتھ آئی ہے، کسی کی بیوی چلی گئی تو کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کو باپ کا ہاتھ ملا ہے، کسی کو بیٹے کا صرف پیر ملا ہے، کسی کو دیکھنے کے لیے صرف چہرہ ملا ہے، جسم نہیں ملا ہے۔ نہ جانے کتنی فیملیاں ترکستان میں اس زلزلے میں دب گئی اور خاک ہو گئی، چلے گئے لوگ دنیا سے، کہ بڑے فخر کرتے تھے لوگ، آج ہمارے پاس اللہ نے مکان دے دیا، زمین دے دی، اولاد دے دی، ہم سوچ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے ہمیں سب کچھ مل گیا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے ہم نے یہ سانس بھی لی ہے، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانس دے گا بھی یا نہیں دے گا۔ یہ جو زلزلہ ہے ترکستان کا، یہ سیریا میں جو کچھ بھی ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے سبق دیا ہے، لوگوں عبرت حاصل کر لو۔ جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو ایسے ہی دنیا میں اور روئے زمین پر زلزلے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قوم سے ناراض ہو جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زلزلے کیوں آتے ہیں، زمینیں کیوں بڑھتی ہیں، بلڈنگیں کیوں بیٹھ جاتی ہیں، لوگ ایک دم دب کے چھت کے نیچے کیوں مر جاتے ہیں، ہاں ہوتا کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے لگیں، جب قوم میں، معاشرے میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے بے حیائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جب زیادہ کی جانے لگتی ہیں، عورتیں بے پردہ ہو کر کے گھر سے نکلنے لگتی ہیں اور غیر مردوں کے سامنے خوشبو لگا کر کے، اچھے کپڑے پہن کر کے نمائش کے لیے جب نکلنے لگتی ہیں، بے حیائی جب معاشرے میں عام ہو جاتی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، پھر روئے زمین پر زلزلے آتے ہیں، زمینیں پھٹنے لگتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر آتا ہے دنیا میں۔ آج کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ یہی ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو مسلمان ابھی زندہ ہے
کوئی فکر نہیں کرتا کہ میرے انتقال کے بعد میں میرا کیا ہو جائے گا۔ ابھی مکان میں ہم سو رہے ہیں اور نہ جانے ایسا ہو جائے کہ ہماری صبح آنکھ ہی نہیں کھلی، جیسا ابھی لوگوں کا ہوا، پھر ہم کیا کریں گے؟ کسی کے جس نے پیسے جمع کیے تھے سارے کے سارے رکھے رہ گئے، جس نے مارکیٹیں اور دکانیں بنائی تھی سب رکھے کا رکھا رہ گیا، کسی کی گاڑیاں ایسی چور ہو گئی کہ کچھ پتہ نہیں چلا، کسی کے گھر ایسے برباد ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، کچھ نہیں پتہ چلا کہاں، ایک منٹ نہیں لگا لوگوں کو۔ تقریباً صبح بتایا جاتا ہے 4 یا 4:30 کا وقت تھا، لوگ صبح گہری نیند میں سو رہے تھے، زلزلے آئے وہ ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ کسی کو معلوم تھا کہ اب ہم سو رہے ہیں تو قیامت میں ہماری آنکھ کھلے گی، کسی کو معلوم تھا کہ اب ہم سو رہے ہیں تو قبر کے اندر ہماری آنکھ کھلے گی، کسی کو معلوم تھا، لوگ بڑے فخر کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ میرا انتقال بڑی سکون کے ساتھ میں ہوگا، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں صاحب کہ تمہیں غسل بھی دے دیا جائے، تمہیں کفن بھی دے دیا جائے، تمہیں قبر بھی میسر ہو جائے۔ لوگ نالیوں میں بہہ گئے، بلڈنگوں میں دب گئے، کسی کا کوئی پتہ نہیں، نماز جنازہ تک لوگوں کی نہیں ہو پائی، موت کے وقت میں گھر تک لوگوں کو میسر نہیں ہوا، قبر لوگوں کو میسر نہیں ہوئی، کفن لوگوں کو میسر نہیں ہوا، نہ جانے لاک ڈاؤن میں کتنے انتقال ایسے ہوئے کہ نماز جنازہ تک ان کی نہیں ہو پائی۔ ہم غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اپنے اوپر کہ ہم بہت بڑے رئیس بن گئے، بہت بڑے مالدار ہیں، لوگ ہمارے نام سے کانپتے ہیں، ہمارا معاشرے میں بڑا نام ہوتا ہے۔ صاحب کب تک؟ جب تک تیرے جسم کے اندر سانس چل رہی ہے، جب تک تو زندہ ہے، جب انتقال ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کہ جب تجھے غسل دیا جائے گا کبھی لوگ ادھر پٹک دیں گے اٹھا کے، کبھی ادھر پٹک دیں گے، کیا کرے گا؟ پھر کہے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب کہیں گے لوگ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو بلڈنگوں کے نیچے دب گئے، جو چھت کے نیچے دب گئے، ابھی تک لوگ اس کے اندر دبے ہوئے ہیں، تقریباً 40,000 سے زائد لوگوں کے مرنے کی خبر ہے۔ صاحب کہاں رہ کر کے زندگی گزار رہے ہو؟ نہ جانے کتنے لوگ ہیں اور ابھی بھی ملبے کے اندر دبے ہیں، ان کی لاشوں کے پتے نہیں چل رہے ہیں، کہاں کون ہے، کہاں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ یہ تو دنیا کا حال ہے، دنیا کا۔ قیامت کا دن ہوگا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے، لوگوں حساب کا وقت قریب ہے، غفلت میں زندگی نہ گزارو۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہاں تو لوگ ہندوستان سے بھی ٹیم مدد کے لیے پہنچ گئی، دوسری کنٹریوں سے بھی ٹیم مدد کے لیے پہنچ گئی ہیں۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ پڑوسی پڑوسی کا ہوگا۔ اس وقت میں کیا کریں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، قیامت کا دن ہوگا، لوگ ننگے اٹھیں گے، لوگوں کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں کو حیا نہیں آئے گی ایک دوسرے سے، لوگ ننگے ہوں گے، لوگوں کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، حیا تو جب آئے گی جب لوگوں کو اپنا ہوش ہوگا، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا کیا کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، کیسی اس کی حالت ہے، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ کوئی پسینے میں اپنے گھٹنے کے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ناف تک ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ تھوڑی تک آیا ہوا ہوگا، کوئی گوتے لگا رہا ہوگا۔ کیوں؟ الگ الگ معاملہ کیا ہوگا؟ اعمال جس کے جیسے ہوں گے ویسے ہی پسینے میں گوتے لگا رہا ہوگا۔ ہمیں کوئی فکر نہیں، بس نماز جمعہ پڑھ لی، بہت بڑا ہم دین کا کام کر رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھ لی، کوئی پرواہ نہیں 4 وقت کی، ماں کو ایک دن کھانا کھلا دیا، زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک مرتبہ دوا دلا دی، اب کوئی پرواہ نہیں، دوسرے بھی تو بھائی ہیں، وہ کیوں نہیں دوا دلاتے؟ یہ ہمارے انداز معاشرت ہے، یہ ہماری اخلاق ہے، یہ کردار ہے، یہ زبان ہے ہماری، یہ ذہن ہے۔ جمعے کی مسجد میں جمعے کے دن نماز پڑھی، اس کے بعد میں 1 ہفتے کے لیے ایسا رخصت ہو جاتی ہیں اور ایسے چلے جاتے ہیں، کوئی مطلب ہی نہیں مسجد سے، کہاں مسجد ہے، کہاں امام، کہاں اذان، کہاں نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دن میں 5 مرتبہ سزائیں لگائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے لوگوں کو، بلاؤ میری بارگاہ میں اور کیا کہو، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ پھر کہا اس کے بعد میں کہو حی علی الفلاح، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب کہو لوگوں سے آؤ کامیابی کی طرف۔ کیوں؟ کہا گیا کہ جو نماز پڑھے گا وہی کامیاب ہے، اس لیے نماز پڑھنے والا ہی کامیاب ہے۔ پہلے کہو لوگوں سے نماز کے لیے آ جاؤ، پھر کہو لوگوں سے آ جاؤ کامیابی کی طرف، اس لیے کہ نماز ہی کے اندر کامیابی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ سب سے پہلے اول ما، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اگر سوال ہوگا تو نماز کے تعلق سے سوال ہوگا، اعمال کے اعتبار سے۔ اگر ہماری نمازیں ہی درست نہیں ہوں گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر ہماری دولت کام میں آئے گی، پھر ہمارا گھر کام میں آئے گا، پھر ہماری اولادیں کام میں آئیں گی۔ ہماری اولاد نہ تو قرآن پڑھ رہی، نہ نماز پڑھ رہی، کوئی کسی کو فکر نہیں ہے۔ مسجد میں بچے پڑھنے جاتے ہیں نہیں پڑھنے جاتے، قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں،
جب تم مرے پڑے ہوگے نا، انتقال ہو گیا ہوگا، ایک دن مجھے بھی جاننا ہے، آپ کو بھی جاننا ہے، اور آپ کی قبر پہ کوئی سورہ یاسین بھی پڑھنے والا نصیب نہیں ہوگا سوائے امام کے۔ اس دن آپ قبر کے اندر لیٹ کر کہیں گے کاش میں اپنی اولاد کو پڑھا لیتا، کاش میں اپنی اولاد کو قرآن پڑھا کے آتا، کاش میں اپنی اولاد کو حافظ بنا کے آتا، کاش میں اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو عالم یا عالمہ بنا کر کے آتا۔ آج میں قبر کے اندر ہوں، میرے قبر پہ آ کر کے کم از کم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے، قرآن عظیم کی تلاوت کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو روئے زمین پر کھڑے ہو کر کے میرا بیٹا یا میری بیٹی میرے نام سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، رحمت خداوندی کو جوش آتا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس کی اولاد روئے زمین پر مجھے رحمان کہہ رہی ہے، مجھے رحیم کہہ رہی ہے، میرے کلام کی تلاوت کر رہی ہے، اور اس کا بیٹا ہے یا اس کی بیٹی ہے، گواہ ہو جاؤ فرشتوں، میں نے اس کی تمام گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہ ہوتا ضرورت ہے، غور و فکر کرے ہر انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت قریب ہے اور لوگ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ صاحب و غفلت میں نہیں بلکہ غور و فکر کے ساتھ زندگی گزارو کہ ایک دن ہمیں مرنا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں، پروردگار عالم کہنے اور سننے میں جو بھی غلطی ہو گئی ہو، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل معاف فرما کر صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل